بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. بخاری شریف مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو لڑتا ہے بہادری کے لیے یا اپنے قبیلے کی غیرت کے لیے یا ریا کے لیے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ بس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ وعن ابی بکر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی نماز جماعت میں یہ بڑھ جاتی ہے اس نماز میں ثواب میں جو بازار میں یا گھر میں ادا کی ہو 30 گنا. اور یہ بات اس لیے ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کا ارادہ اور کوئی نہ ہو سوائے نماز کے، اس کو گھر سے نہیں نکالا مگر نماز نے، تو وہ نہیں اٹھاتا کوئی قدم مگر اس پر اللہ اس پاک اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. پس جب مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے جب تک کہ اس مجلس میں ہو جس میں اس نے نماز پڑھی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کی بخشش کر، اللہ اس پر رجوع فرما، جب تک کہ اس نے اس مجلس میں کسی کو تکلیف نہ دی ہو یا کوئی اور دنیا کی بات نہ کی ہو. روایت کی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے، اور یہ لفظ مسلم شریف کے. وعن ابی العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700
إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة۔ متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں حضرت ابو العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں تبارک و تعالیٰ سے۔ فرمایا حضور اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے نیکیاں لکھ دیں اور برائیاں، پھر ان کو واضح فرمایا، پس جو کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو اس نیت پر اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاں ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس نے ارادہ کیا اس نیکی کا اور اس پر عمل کیا، اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 700 تک، اس سے دو چند اور اس سے بھی زیادہ، دگنا اور زیادہ۔ پس اور فرمایا اگر کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا، اللہ پاک اس ترک گناہ پر اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر گناہ کا ارادہ کیا اور اس کو عمل میں لایا، گناہ پر عمل کیا، تو اللہ پاک اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھتے ہیں۔ روایت کے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ آج کی پہلی حدیث حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اشعری قبیلہ سے ان کا تعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں جو بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے، یا قبیلے کی غیرت کی وجہ سے، یا ریا کے وجہ سے، ان میں کون اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ ان میں کون شمار ہوتا ہے؟ تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ فی سبیل اللہ میں۔ اب لڑ تو رہا ہے، لڑنے کی کئی وہ مجاہدین بھی ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، دنیا میں لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، قتال ہوتا ہے، تو اس میں بعض تو اس لیے لڑتے ہیں کہ وہ شجاعت بہادر کہلائے، بڑا بہادر، بڑے جوان کا بچہ ہے، بہت بڑا بہادر انسان ہے، اور بہت زیادہ یہ دنیا کے لحاظ سے شہرت کا طالب، اور یا اس لیے لڑتے ہیں اپنے خاندانی غیرت کی وجہ سے، ہمارے قبیلے کا نام بلند ہو، خاندان کا نام بلند، یہ فلاں خاندان سے ہے، یہ فلاں خاندان، یا اس لیے لڑتے ہیں کہ ریاکاری، دکھلاوے کی خاطر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان میں کون سا فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہٹ کے جواب عطا فرمایا، ان تینوں کا نہیں، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ مجاہد ہے حقیقی معنی میں، جو اس لیے جہاد کرتا ہے، اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ پاک کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو چونکہ یہ نیت سے تعلق ہے،
اور دل سے نیت کا تعلق دل سے ہے، تو دل میں کی کیفیت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ بظاہر جہاد کر رہا ہے، بظاہر لڑ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اندر ریاکاری ہے کہ بس لوگ کیا کہیں گے اس لیے، اور بظاہر لڑائی ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے، اندر یہ چھپی ہوئی بات ہے کہ لوگ مجھے پہلوان بہادر کہیں گے، او بڑا جی یوں تھا، یا ہمارے خاندان کی تعریف ہوگی، خاندانی شجاعت، بہادری اور غیرت، اور یا ذاتی بہادری کی وجہ سے یا ریا کی وجہ سے، ان وجوہات کے بنا پر کوئی جہاد بھی کرے گا تو مجاہد فی سبیل اللہ نہیں کہلائے گا۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہوگا جو صرف اس ارادے سے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس نیت سے وہ مجاہد ہوگا۔ اسی لیے جہاد کرنے والوں کی نیتیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے، نیت پر مدار، انہیں اپنی جان بھی دے دی اور بیکار چلے گی جان، اور فائدہ ہی کچھ نہ ہوا، اور اگر نیت صحیح ہے تو وہ جان کا جانا بھی صحیح ہوا، اور وہ اللہ کے راہ میں گویا شہید ہوا۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے نیت کا اور دل کا، سارا مدار ہی نیت پر ہے۔ تو چونکہ یہ نیت پر دار و مدار کے متعلق یہ باب ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، عبادات ہوں، کوئی بھی کام ہو، وہ اس میں نیت پر سودے ہیں۔ نیت جتنی اعلیٰ ہوگی اتنا ہی بڑھیا وہ کام بن جائے گا۔ بظاہر تو دنیا میں سب کچھ ہو جائے گا، تمغے مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، شہرت ہو جائے گی، دھوم دھام واہ واہ، لیکن قیامت کا معاملہ الگ۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جہنم کی آگ 3 آدمیوں سے بھڑکائی جائے گی، جہنم کی آگ 3 بندوں سے بھڑکائی جائے گی۔ ابتدا جہنم کو سلگایا جائے گا تو وہ 3 آدمی ہوں گے، ایک وہ جس نے وہ شہید ہوگا، ایک قاری عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ اب یہ تینوں چیزیں اتنی عظیم ہیں جس کا تصور ناممکن ہے، شہادت جیسی نعمت کوئی نہیں، اور علم اور قاری ہونا یہ اتنی عظیم دولت ہے جس کے بہت زیادہ فضائل قرآن و سنت میں، اور سخاوت بھی بہت اعلیٰ پائے کی چیز، سخاوت بڑی نعمت۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ آگ ہی ان تینوں سے بھڑکائی جائے گی، شہید سے بھڑکائی جائے گی، قاری عالم سے اور سخی سے۔ اتنا عظیم کمال کا مالک، اتنے جن کے تینوں کے اتنے فضائل ہیں، قرآن و سنت میں فضائل ہیں اس کے، اور جہنم کی آگ ان سے سلگائی جائے گی، اور تینوں کو قیامت میں اللہ تعالیٰ بلائیں گے، ایک شہید ہوگا، ایک قاری عالم اور ایک سخی، اور تینوں کو اللہ پاک پوچھیں گے ایک ایک سے، ہاں بتاؤ، تو شہید سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے جان دی تھی۔ اللہ میں نے اپنی جان کے ٹکڑے کرائے اور خچے اڑائے، یہ اپنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، وہ تو اس لیے تو نے کیا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، تیرا ڈنکا بجے دنیا میں، وہ ہو گیا، لوگوں کے ہاں تجھے سب کچھ مل گیا ہے، یہاں میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پکڑو اوندے منہ جہنم میں ڈالو۔ عالم قاری کو بلایا جائے گا، تمہیں میں نے علم دیا، تم کیا کیا؟ ہم نے اتنا کیا، وہ کیا، یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تو اس لیے کیا تھا، لوگ کہیں گے بڑا مولوی صاحب ہے، بڑا قاری صاحب۔ حدیث پاک کے راوی جب یہ حدیث شریف بیان کرتے بے ہوش ہو جاتے، اتنا اخلاص تھا صحابہ کرام، بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ کے ہاں کا معاملہ بہت نازک۔ تم جھوٹ بولتے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، قاری کہیں، لوگوں میں تمہاری شہرت ہوگی، مجھ سے کیا لینے آئے؟ پکڑو دے وہ جہنم میں ڈالو۔ اللہ اپنے فضل سے بچائے۔ سخی کو بلایا جائے،
تجھے مال دیا تھا، اللہ میں نے اتنے مسجدیں مدرسے بنائے، اتنا یہ کیا، اتنے خیرات صدقے کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، وہ سب کچھ تو نے شہرت کے لیے کیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی تو اس لیے خیرات کرتا تھا. لوگ کہیں گے سخی ہے، مسجدیں مدرسے اس لیے بنے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. پکڑو اوندے منہ جہنم میں ڈالو. کتنے عظیم چیز، لیکن بے اخلاصی کی مار بہت خطرناک. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت، ہر ایک کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ سب بھی اللہ کے فضل پر ہے، اللہ کے فضل پر. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز گھر میں اور بازار میں جو نماز پڑھتا ہے تو مسجد کی نماز، جماعت کی نماز اس سے 30 گنا اجر اور ثواب میں زیادہ ہے. 30 گنا. یہ حدیث میں بضع و 20 درجہ ہے. یہ بضع 3 سے 10 تک بولا جاتا ہے. احادیث میں مختلف 25 ثواب بھی آیا ہے، 27 بھی آیا ہے، 25 ہو، 27 ہو یا 30 ہو. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا مختلف کیوں ہے؟ ایک ہی عمل ہے اور ثواب کسی حدیث میں 25 ہے، کسی میں 27 ہے، کسی میں اور ہے، یہ کیوں ہے؟ اب اگر کوئی عالم نہ ہو تو وہ یہی کہے گا کہ ان حدیثوں کو چھوڑ دو. ایک حدیث میں جماعت کے ثواب کی 25 ہے اور ایک میں 27. علم اس لیے دین کا ضروری ہے کہ علم کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. یہ اخبار نویس حل نہیں کر سکتے، MNA MPA نہیں حل کر سکتے، وزیر بادشاہ نہیں. یہ علماء کو اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے. اب آپ سے پوچھوں کہ کیا ہے، آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے. ایک ہی عمل ہے اور ایک حدیث میں 25 کا ثواب ہے، ایک میں 27 ہے. تو انسان متحیر تو ہو جاتا ہے کہ اس کو صحیح مانے کہ اس کو صحیح مانے. دونوں صحیح ہیں. حضور کا ہر فرمان صحیح ہے، حضور کا ہر ارشاد صحیح ہے. فرماتے ہیں یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ نمازوں میں بھی مختلف نمازیں ہیں. بعض نمازیں ہیں جہری طور سے قرأت ہے، جیسے مغرب اور عشاء اور فجر، ان میں جہری قرأت، ان کا ثواب 27 گنا ہے. اور جو آہستہ پڑھتے ہیں اس میں 25 گنا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ فجر اور عشاء یہ 2 مشکل وقت ہیں، اس میں آدمی نماز مشکل سے پڑھتا ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اس کا ثواب زیادہ اور باقی نمازوں کا ثواب اس سے کم. بعض کہتے ہیں کہ آدمیوں کے حالت پر ہے، اہل اخلاص کو زیادہ اور بعض جو کم اخلاص والے ہیں ان کو کم ثواب. تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. 25 والا بھی صحیح، 27 والا بھی صحیح، 30 ہو تو بھی صحیح. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. ہمارے عقل اور فہم کی کمی ہے، اس کی اصلاح چاہیے. حدیث پاک کی اصلاح نہیں کر سکتے ہم. حدیث میں جو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور حق فرمایا. خیر یہ تو ایک علمی نکتے کی بات. اب ایک آدمی نے بازار میں نماز پڑھی، ایک نے گھر میں پڑھی. آج کل عموماً یہ ہے، ابھی بھی کئی نماز ہی پڑھنی ہے چھوڑو، گھر میں پڑھ لی. اور کئی دکان پہ پڑھ لیتے ہیں اور کئی خوش نصیب جماعت کے ساتھ. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، یہ گھر کے وضو کا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، اور وضو بھی اچھی طریقے سے کر لیتا ہے. وضو کیا اچھی طرح وضو، یہ وضو بھی سیکھا کرو، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے. یہ سب سے بڑھیا نعمتیں ہیں. دنیا کا کاروبار ہم تب کرتے ہیں جب بیٹے کو درزی بنانا ہو تو عرصہ دراز تک درزیوں کے پاس بٹھاتے ہیں. اور کس طریقے سے، کیونکہ اگر ویسے وہ بن گیا تو پھر اس کی قیمت نہیں ہوگی. یہ کپڑے صحیح نہیں سی سکتا، بدنام ہو جائے گا. اسی طرح اور کوئی بھی کام ہو، تاجر بنانا ہو، کوئی
تو اس کے لیے اس کام کے ماہرین کے پاس اس کو بٹھلاتے ہیں۔ تو یہ دین تو سب سے عظیم ہے، اس کا سیکھنا اور اس کو جاننا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اور وضو، اگر وضو کمزور ہے تو لازمی بات ہے نماز میں کمزوری ہوگی۔ وضو تو اس لیے فرمایا جس نے وضو کیا بس اچھا وضو کیا۔ اچھا یہ ہے کہ اس کے فرض بھی پورے کیے، اس کے سنتیں بھی پوری کی، اور مستحبات، یہ تینوں چیزیں وضو کے اندر ہیں، فرض بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں اور مستحبات بھی ہیں۔ تو ان کو اچھی طریقے سے وضو کر لیا، اور پھر وہ نماز کے لیے ثم اتی المسجد، پھر وہ مسجد میں آیا۔ وضو گھر سے کیا، اس لیے گھر سے وضو کر کے آیا کرو، کئی وہاں سے مسجد میں آئے۔ میں نہیں، پہلے زمانے میں مسجدوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اب یہ انتہائی مجبوریاں ہو گئی ہیں، ورنہ مسجد کو تو بہت کافی حد تک دور بھی پاک صاف رہنا چاہیے ماحول کو۔ تو پھر وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، ثم اتی المسجد، پھر وہ بندہ، وہ شخص مسجد کو آ گیا، اور اس مسجد میں آنے کی اس کی نیت، اب بات نیت کی ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ لا یرید الا الصلاۃ، لا ینہضہ الا الصلاۃ، یہ نیت کر کے نماز کے لیے، اور کوئی ارادہ نہیں، نماز کے ارادے سے گھر سے نکلا، کسی اور غرض سے نہیں کہ وہاں خرید فروخت یا اور کوئی نہ، نماز کی نیت سے وضو کیا اچھی طرح، پھر مسجد کی طرف چلا، کس نے ارادے سے؟ نماز کے ارادے سے۔ اس کو گھر سے نہیں نکالا مگر نماز نے، نماز ہی نے اس کو نکالا۔ وقت ہو گیا، گھڑی دیکھی اور نماز کا وقت ہو گیا اور اذان ہو گئی۔ یہ اذان اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی تیاری کرے، کئی اذان سن کے بھی ادھر توجہ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اذان سن کر ان کی ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا کہ کس کا بلاوا ہے، ہانپتے کانپتے ڈرتے تھے کہ یہ کس عظیم بلاوے پر ہم ہیں، اور کن کی طرح ہم نے اللہ پاک کو جانا ہی نہیں، اللہ کی عظمت کو ہم سمجھے ہی نہیں، ورنہ ہماری بھی وہی کیفیت ہو جاتی۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل اللہ کا دشمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اور بیٹا صحابی بن گیا۔ ان کی ایمان کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، یہ جب قرآن شریف کو دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، اور زبان پر ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام، یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ میرے رب کا کلام، میرے اللہ کا کلام۔ یہ ابو جہل کا بیٹا، اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی میں ایمان نہیں قبول کروں گا، ایمان نہیں لاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ خدا کی شان ہے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے تشریف لائے اور مکہ شریف فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ ایک صحابی نے غصے میں اپنا دکھ یاد آیا، 13 سال جو ان کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی تھیں، بہت ظلم کیے گئے تھے، ان کو وہ اپنے دکھ یاد آئے، وہ زخم یاد آئے، تو ایک صحابی نے یہ فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج خون خرابے کا دن ہے، آج خون خرابے کا دن ہے، گویا آج ہم انتقام لیں گے، آج خون بہائیں گے، اپنے ظلموں کا بدلہ لیں گے۔ دنیا کے کافر سن لو اور پوپ خبیث تو بھی سن لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، اور شیطان ابلیس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا ہے غلیظ، تیری زبان کٹ جائے اور کسی مجاہد کے آگے تو چڑھ جائے اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ہمارا کلیجہ تب ٹھنڈا ہوگا کہ تو اس طرح بھی نہ مرے، کسی مجاہد کے ہاتھوں مرے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے بارے میں تو بدزبانی کرتا ہے، خبیث انسان۔ وہ تو ایسی ہستی تھی کہ صحابی ان کا غلام کہتا ہے آج تو ہم بدلے لیں گے، ارمان اتاریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش،
چپ کراؤ اس کو. یہ آج خون خرابے کا دن نہیں ہے، آج رحمت للعالمین آئے، آج رحمت کا دن ہے. آج فاتحانہ انداز، کافر بے بس ٹوٹ چکے تھے. اس فاتحانہ انداز حدیث شریف میں آتا ہے، جو مکہ شریف داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سر جھکائے مبارک، فاخرانہ انداز نہیں تھا، تواضع کا انداز، تواضع. اور ان کو روکا، یہ لفظ میں نہیں سننا چاہتا، یہ رحمت کا دن ہے، رحمت للعالمین گویا ہے. اور پھر اعلان ہوا آپ کی طرف سے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہمارا بھائی ہے، جو مرضی ہے ہمارے ساتھ کیا، کلمہ پڑھ لے وہ ہمارا بھائی ہے. یا اپنے گھر کے دروازے بند کر دے، لڑائی کے لیے نہ آئے، تب بھی ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اور یا حرم پاک میں وہ حضرت ابو سفیان ان کے گھر داخل ہو جائے، ان کو یہ عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. خاندان کے قریش کے بڑے سردار تھے، جو ان کے گھر جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. صحابہ کو گویا یہ ایک ضابطہ دے دیا، حضرت ابو سفیان کے گھر اگر کسی نے پناہ لی ہو اس کو کچھ نہیں کہنا. دروازہ بند کیا، لڑنا نہیں چاہتا اس کو کچھ نہیں کہنا. اور کلمہ شریف پڑھ لیا اس کو کچھ نہیں کہنا. اور جو حرم محترم میں آ گیا اس کو کچھ نہیں کہنا. ہاں ابن خطل ایک خبیث تھا، گستاخ، اس کے بارے میں فرمایا اگر کعبے کا غلاف بھی پکڑا ہو اس کو مت چھوڑنا میرے لاڈلو. اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ خبیث بھاگتے ہوئے حرم میں پہنچا اور اس نے کہا حرم میں تو امن ہوگا، اور جا کر خلاف کعبہ کو پکڑا. صحابہ نے وہاں اس کو مار ڈالا. صحابہ تو حکم کے تابع تھے، جو حضور فرماتے اسی پر چل. اس کے لیے معافی کا اعلان نہیں تھا، وہ گستاخ تھا، بدترین خبیث. اس کا علاج کیا، باقی سب کو عام معافی کا اعلان ہوا. جب معافی کا اعلان ہوا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور اس نے قسم اٹھائی تھی ایمان نہیں قبول کرنا، اور تھے بھی بہادر. سردار کا بیٹا، اس سردار کا بیٹا جس نے کہا میری گردن ذرا اونچی کاٹ، سردار کی گردن، موت کے وقت بھی تکبر کا یہ عالم تھا. ان کا بیٹا تھا یہ، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں قبول کروں گا اور اس ذلت کے ساتھ یہاں گویا رہوں گا بھی نہیں. تو یہ گھر سے نکل کے ملک چھوڑنے کے لیے جدے کی طرف چل پڑا، سمندر کی طرف، کہ کسی اور ملک جا کے رہوں گا، یہاں رہنا غیرت کے خلاف ہے، کہ نہ ہم مقابلہ کر سکتے اور نہ میں اس طرح رہنا چاہتا ہوں. یہ نکل کے چلے گئے. باقی جو ہیں ان کو عام معافی ہو گئی، یہ نکل گئے. خدا کی شان ہے ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ دیکھ کر بہت سے لوگ ایسے ہی مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. عام عفو کا اعلان کیا تھا کہ رحمت کا ایک دریا بہہ گیا. لوگ ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی. مسلمان ہوتے ہی اس نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند کو معافی دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ معاف ہے. معافی کا پروانہ ملا تو خاوند کی تلاش میں نکلی. خاوند سے ایک محبت ہوتی ہے، نکلی اور اندازہ اس کو تھا کہ کدھر کو یہ گئے ہیں. تو یہ جدے کی طرف، یہ سمندر کی طرف روانہ ہوئی. ادھر شاید جو ہی حضور نے یہ فرمایا کہ معاف ہے، ادھر اللہ کی طرف سے بھی حضرت اکرمہ کے بخت پر رحمت کی نگاہ ہو گئی. اور یہ جاتے ہی کشتی میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے اور دوسرے ملک کے لیے بیٹھ گئے. کہ جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، اب مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، رہنا بھی نہیں. جہاز میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھے. خدا کی شان ہے، آگے تھوڑا سا جہاز گیا تو سمندر میں طوفان آ گیا اور جہاز ڈولنے لگا، غرق ہونے کے جیسے قریب ہوتا ہے. سمندر کا میں نے بھی حرمین شریفین کا سفر کیا ہے. جب سمندر میں طوفان ہو تو ایسا جہاز چڑھتا ہے جیسے پہاڑ کے اوپر، اور عجیب کیفیت ہوتی ہے. آدمی خدا کی قدرت
کے نظارے دیکھتے ہیں، حجاز یوں جیسے پہاڑ کے اوپر ایسے پھر ایسے ایسے، تو وہ طوفان میں آ گیا۔ اب جب طوفان میں آیا تو حسب عادت یہ چونکہ پہلے مشرک تھے اور یا حبل مدد، تو وہ دوسرے جتنے مشرک کافر بیٹھے تھے انہوں نے اس کے منہ چپ 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 خاموش، یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا جرم کیا، اپنے ماں کہنا نا یہاں وہ نہیں کام دیتا خشکی کا خدا، وہ وہاں یہاں آسمانوں کا خدا کام دیتا ہے، یہاں نہیں۔ قرآن شریف میں اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ مشرک جب جہازوں میں بیٹھتے ہیں، کشتیوں میں بیٹھتے ہیں تو خالص مجھے پکارتے ہیں، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب ہم ہی ان کو نجات دے کے خشکیوں میں لے جاتے ہیں پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ دستور تھا مشرکین کا بھی کہ وہ سمندروں میں یا اللہ مدد، اے اللہ تو بچا، اس کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ تو مشرکوں نے کہا کہ یہ ہے چپ چپ، یہ اس خدا کا کام نہیں ہے، وہ خشکی میں رہنے دو، یہاں آسمانوں کا خدا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، خشکی میں تو مار مار کے مسلمانوں نے ہمارا کچومر نکال دیا اور یہ خدا ہمارے وہاں بھی کام نہ آئے اور سمندر میں یہ کام نہیں آ رہے، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحیح فرماتے ہیں، ضد چھوڑ کے پھر ان کی غلامی میں سب کچھ ہے۔ وہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ آسمان کا خدا ہی کام دیتا ہے، اللہ پاک ہی مدد فرماتے ہیں، یا اللہ مدد کا نعرہ ہر جگہ بلند ہونا چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ حضور صحیح فرماتے ہیں کہ اللہ ہی سے استعانت، اور یہ قرآن شریف میں یہ اللہ مدد جو ہے ایاک نستعین کا ترجمہ ہے۔ خالص ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ میں، ایاک نعبد، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے عبادت ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہم فاتحہ میں اللہ سے عہد کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں یہ ہے اور ادھر یا علی مدد اور یا فلاں بزرگ مدد یا غوث الاعظم مدد، اور یہ نعرے بھی ساتھ ساتھ بلند کرتے ہیں، یا اللہ مدد، کیا کہو گے؟ یا اللہ۔ حضرت علی سچے برحق ہمارے سرتاج ہیں، ابھی ان کا محبت سے میں نے ذکر کیا، اہل بیت پاک کا ذکر ہے محبت سے، بالکل برحق ہمارے سردار ہیں، لیکن مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ مدد کس سے؟ حضرت غوث الاعظم ہمارے مرشد ہیں، میں قادری ہوں، میرے مرشد ہیں، میں سلسلہ قادریہ سے بھی میرا تعلق ہے، تو میں قادری ہوں، میرے مرشد ہیں، مجھے ان سے عشق ہے، محبت ہے، لیکن مدد ان سے نہیں مانگنی۔ انہوں نے بھی غنیۃ الطالبین میں اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ مدد کس سے مانگو گے؟ اللہ پاک۔ مدد کس سے؟ ان کی شان اپنی جگہ، وہ معزز محترم ہستیاں، ان کی توہین بے ایمانی ہے، ان کی بے ادبی گستاخی یہ بھی بے ایمانی ہے، لیکن ان کو معبود ہم نہیں بنا سکتے، انہوں نے بھی معبود اللہ کو بنایا۔ حضرت علی کس کو مشکل کشا سمجھتے تھے؟ مدد کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے۔ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ مشکل کشا کس کو سمجھتے تھے؟ سارے انبیاء علیہ السلام کا ہے، سارے بزرگوں کا ہے، ہم انہی کے نظریے کے ہیں۔ ادب کرو، احترام کرو، لیکن خدا نہ بناؤ۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ ٹھیک حضور فرماتے ہیں، خامخواہ ہم نے ضد پکڑی ہوئی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا، واہ اللہ، واپس چلو، مجھے واپس۔ انہوں نے بھی شکر کیا، بلا سر سے ٹلی ہے، چلو نکلے تاکہ جہاز تو بچے۔ انہوں نے بھی جلدی جلدی ان کو اتارا، یہ واپس مکہ شریف کی طرف۔ اللہ کی شان، ادھر سے مکہ شریف سے بیوی آ رہی ہے، ادھر سے یہ واپس جا رہے ہیں، صحرا ہے۔ اب تو جدہ اور مکہ شریف اللہ آپ کو زیارت کرا دے، جلدی ہے، مجھے بھی۔ وہ تو عجیب منظر ہے، اب ایک شہر ہو گیا ہے سارا، اب کوئی صحرا وغیرہ نظر کم ہی آتا ہے۔ اس وقت صحرا اور دشت ہے، اچانک صحرا میں دونوں میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں بھئی آپ کیسے آئے؟ یہ ہے کہ
اتنے میں جلدی میں حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا. آخر عرصے کی محبت کی شادی ہے، رشتہ ہے، بیوی ہے. انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا. خبردار ہاتھ مت لگانا، میں مسلمان ہو چکی ہوں، تم ابھی تک غیر مسلم ہو، میں اور آپ بیوی ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، ہاتھ مت لگانا اب. اللہ اکبر. ایمان ایسی چیز ہے. آج بے غیرت دیوس غیروں کے عورتوں کو لے کر پھرتے رہتے ہیں، یہ دانشور ہیں، ٹٹو کہیں کے، خبیث کہیں کے دانشور بنے ہوئے ہیں. وہ اس کی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہے، یورپ کے یہود و نصارہ کی طرح. تو محمدی ہو یا کیا ہو، غیروں کے عورتوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ. یہ دیکھو ایمان لائی ہے اور خاوند تھا، خاوند، اور اتنے ایمان کا اتنا اثر ہوا، تھوڑا عرصہ ہوا ہے، ایمان لائی ہے، نو مسلمہ ہے، لیکن ایمان ہے. خبردار ہاتھ مت لگانا. بس صرف اتنی بات ہے. یہ فیصلہ تو حضور کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ بیوی میاں ہیں کہ نہیں، یہ اس کا فیصلہ حضور کریں گے. لیکن ایک پروانہ لے کے آئی ہوں، حضور نے تمہیں معاف کر دیا ہے. ابھی بتلایا ہوگا. پھر ادھر سے ان پر بھی اثر تھا. دونوں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت اکرمہ نے پوچھا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ میں نے معاف کر دیا ہے. آپ ہاتھ مبارک بڑھائیں اور کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور فرمانے لگے، عرض کیا، اس لمحے پہلے کائنات میں سب سے زیادہ مجھے جن سے عداوت تھی وہ آپ تھے، اور اس لمحے کے بعد سب سے زیادہ محبوب اب آپ ہیں مجھے. اور واقعی محبت کا حق ادا کیا. یہ بعد میں شہید ہوئے، جہاد میں زندگی گزاری، کافروں کے پشتوں کے پشتے لگاتے رہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ آج اسلامی تاریخ میں ان کا نام روشن ہے. بہرحال تو وہ جب قرآن شریف پڑھتے تھے، قرآن شریف سامنے آتا تو کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب. غش کھا جاتے تھے. ہم کیا جانیں قرآن شریف کیا ہے، ہم کیا جانیں حدیث پاک کیا ہے، ہم کیا جانیں اللہ پاک کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. کاش ہم اہل ایمان، ہمارے اندر ایمان رچ بس جائے، پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی. تو مسجد میں آنے کا ثواب، ابھی وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس حدیث پر اللہ نے چاہا تو کل کچھ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. بخاری و مسلم شریف میں حضرت ابو العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب جل شانہ سے روایت کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے نیکیوں کو لکھا اور برائیوں کو پھر ان کو واضح فرمایا.
پس جس کسی نے نیکی کا ارادہ اور قصد کیا اور اس پر عمل نہ کیا، اللہ جل شانہ اس کو اس کے بدلے میں ایک کامل نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر قصد کیا، ارادہ کیا نیکی کا اور بس اس پر عمل کیا، اللہ جل شانہ اس کو 10 نیکیاں اس پر دیں گے، 700 تک، اس سے دو چند اور بہت زیادہ دو چند۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر قصد کیا گناہ کا اور اس پر عمل نہ کیا، اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھیں گے۔ اور اگر قصد کیا گناہ کا اور اس پر عمل کیا تو اللہ پاک جل شانہ اس کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھیں گے۔ روایت کی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ پرسوں درس حدیث میں یہ روایت اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یہ پڑھی گئی تھی، دونوں روایتیں، اور اس پر کچھ عرض بھی کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں قرآن پاک کی عظمت اور دین کی عظمت کے سلسلے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنایا تھا، ان کے ایمان لانے کا، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ ان کی اہلیہ نے ان کا بازو پکڑا اور انہوں نے بازو جھٹک دیا کہ یہ فیصلہ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ تو اتنی بات اس میں رہ گئی تھی کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو باقی رکھا، وہ میاں بیوی ہی رہے۔ بہرحال دین کی عظمت جب تک نہ ہو تو آدمی نیکی نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کی جب عظمت ہوتی ہے، اب دنیا کی عظمت ہے دلوں میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی مشقتیں برداشت لوگ کر رہے ہیں، گرمی، سردی، ہر طرح۔ تو جب دین کی عظمت آئے گی تو دین کے لیے بھی محنت کرنا سہل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں جماعت کی نماز کا ذکر تھا کہ جماعت کی نماز کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت، لیکن آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کی حالت قابل رحم ہے۔ اب گھر میں نماز جو پڑھی گئی، اس روایت میں یہ ہے کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اور بازار میں پڑھتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 25 گنا یا 27 یا 30 گنا زیادہ ہے۔ اختلاف جو حدیث میں ہے، بعض میں 25 ہے، بعض میں 27 ہے، اس طرح مختلف روایات، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ آج کل فتنے کا دور ہے۔ ایک مستقل فتنہ انکار حدیث کا ہے، منکرین حدیث مستقل۔ ان کا سرغنہ غلام محمد پرویز تھا لاہور کا، وہ عالم نہیں تھا، بدبخت کلرک تھا۔ پھر وہ اس طرح بڑھتے بڑھتے وہی کالجوں کا پڑھا ہوا، تو حدیث کو وہ کیا سمجھے کیا جانے۔ آج کل یہ ایک بیماری ہے کہ ان پڑھ دین میں اپنے کو پڑھ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے۔ سبزی بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، یہ پیشے ہیں، یہ کام ہے، جائز طریقے سے کریں تو جائز، غلط کریں تو غلط۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ڈاکٹر ہو گیا وہ مولوی بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا۔
یا جو ڈاکٹر ہے وہ انجینئر بھی ہے. اب ڈاکٹر صاحب انجینئر شعبے میں اگر دخل اندازی کرے تو وہ انجینئرنگ والے اس کو پاگل سمجھیں گے, اور کوئی انجینئر ڈاکٹری میں انگلیاں مارے تو وہ کہیں گے کہ یہ پاگل آدمی ہے, کیونکہ وہ اس فن کا ماہر نہیں ہے. تو دنیا میں تو ایسا کوئی نہیں کرتا, لیکن دین کے معاملے میں ہو جی یہ کوئی مولویوں کی ٹھیکیداری ہے, تو یہ مولوی کی بھی ٹھیکیداری نہیں, ڈاکٹروں کی بھی ٹھیکیداری نہیں, انجینئرنگ کا شعبہ انجینئروں کی ٹھیکیداری نہیں, لیکن جو جس فن کا ماہر ہے اصولی بات ہے وہ اس میں دخل دے سکتا ہے. جو جس فن کو جانتا ہی نہیں ہے, اب میں ڈاکٹری کو نہیں جانتا, اپنا علاج میں اپنے مقتدی ہمارے برخوردار ہیں, یہ ڈاکٹر ندیم صاحب وغیرہ, نعیم صاحب, یہ ہمارے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں, ہمارے شاگرد ہیں, بچے برخوردار, لیکن جب بھی ایسی بات آتی ہے ہم انہی سے رجوع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اب یہ چھوٹے تھے اور ہم بڑے ہیں اور یہ مقتدی ہیں, میں امام صاحب ہوں, نہ, جب بھی علاج کی بات آتی ہے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ اصول کی بات. اسی طرح اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے تو اس کو علم میں دخل دینا یہ جہالت کی بات. تو مسٹر پرویز تھا حدیث کا منکر, بڑا بدبخت انسان, اور اس کا انجام بھی بڑا خراب ہوا, اور بہت سے یہ ان پڑھ پڑھے لکھے جو ہیں ان کو اس نے گمراہ کیا. گمراہ انہی کو کرتے ہیں جو دین سے بے بہرہ ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, ان کو گمراہ کرتے ہیں. اس طبقے میں بہت اس نے کام کیا اور اپنے ہمنوا بنائے, اور اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کے جنازے پر مکھیوں کا یلغار ہوا, سب جنازہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اول تو مسلمان گئے نہیں, مسلمان کیوں جائے؟ حدیث کا منکر کافر ہے, علماء کا فتویٰ ہے, اور فتویٰ علماء نے دینا ہے. علماء نے کہا جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قطعی کافر ہے, اس لیے کہ حدیث کے بغیر قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کی ضرورت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو حدیث کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا, تو وہ بدبخت اس نے حدیث کا انکار کیا, اور اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتاتا تھا, ان پڑھوں کو. دیکھو جی اس حدیث میں 25 ہے, اس میں 27, ایک ہی عمل پر 2 ثواب. ہم کس کو مانیں, 25 کو مانیں اور یا 27 کو مانیں؟ تو اس طرح یہ جو ہوتے ہیں کمزور ایمان والے, اگر ہو صدیقی ایمان, ایک حضرت ابوبکر والا ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بس ٹھوس جواب, اللہ کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. آگے وہاں نہ عقل نہ علم کچھ نہیں چلا. ان کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے, ابھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہی نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح رات کو گیا, اس طرح ساری باتیں بیان فرمائی, تو ابو جہل بھاگتا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ آج تو موقع ہے, آج صدیق کو کہوں گا کہ دیکھو تمہارے دوست نے کیا باتیں شروع کر دی. تو وہ آیا کہ ابو بکر آپ کو پتہ ہے کیا ہو گیا؟ وہ آپ کے ساتھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں رات کو تھوڑی دیر میں, یعنی وہ تو پیش کر رہا تھا نا کہ عقل میں سمانے کی باتیں نہیں ہیں, رات تھوڑا سا حصہ تھا, اور وہ وہاں بیت المقدس شریف بھی گئے اور عرش اللہ پر گئے, اور یہ سارا جنت دوزخ دیکھ کے تو گویا وہ استہزاء اور مذاق کے انداز میں حضرت ابوبکر کو وہ قائل کرنے لگا تھا. لیکن صدیق ایمان, انہوں نے کہا ابو جہل, یہ اس کو کہا عامر بن ہشام اس کو کہتے تھے, اسلام نے اس کا نام ابو جہل رکھا, یہ میرے آقا نے فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اسی لیے تو آیا ہوں. فرمایا پھر میرا اس پر ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. بات یہ ہونی چاہیے. پرلے درجے کے بیوقوف, نہ دین کو سمجھتے نہ عقل نہ کچھ, وہ کہیں گے اچھا اس میں 27 ہے اس میں 25 ہے تو پھر ٹھیک ہے, حدیث ٹھیک نہیں. حدیث ٹھیک ہے, تیرا دماغ خراب, تیرے دماغ میں گوبر بھوسا بھرا ہوا. یہ بات اس لیے آپ کو سمجھا, یہ ہمارا درس ہوتا ہے اس لیے کہ آپ کو ایمانیات کا پتہ چلے, عقائد کا پتہ چلے. کھول کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں, کٹتے رہیں پرچے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. 21 کیا ہے, 1000 1,00,000 بھی کاٹیں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہم تو آپ کو یہی باتیں سناتا ہوں. پرویز کا نام آیا
تو جو پرویزی ہوگا سرکاری محکمے میں اس کو اندر وہ ہوگا نا، اس کو مروڑ پڑیں گے، کس نے پرویز کا نام کیوں لیا؟ مسٹر قادیانی ہوگا سی آئی ڈی کا یا افسران میں، وہ بدبخت پھر ہم سے یہ نکالے گا نا اس کو، اور تو وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کے پاس قلم ہے، اس کے پاس ڈائریاں ہیں، وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرے، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، اپنا کام ہے، ہمارا کام یہ ہے وہ اپنا کرتے رہیں، اور ہم تو قوم کا ایمان بچائیں گے۔ ہماری اور ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم آپ کو جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی اللہ کا دین صحیح سکھائیں، یہ ہمارے فرائض میں سے، یہ ہماری ڈیوٹی رب نے لگائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کیسے کہلائیں گے کہ بات سچی اور کھری کہیں گے؟ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اب ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی عمل ہے اور حدیثیں مختلف ہیں۔ یہ ایک بات اگر آپ سمجھ گئے، اول تو یہ بات سمجھنا، اگر وہ حضور کا فرمان ہے وہاں عقل کے گھوڑے مت دوڑانا، وہاں کہو بس حضور نے ٹھیک فرمایا۔ وہ ایک بزرگ اور شیطان کا مقابلہ ہوا موت کے وقت شیطان ایسوں کو بڑا پھر رگڑا دے گا، اور جو اہل ایمان ہے اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک بزرگ اور شیطان کا موت کے وقت مناظرہ شروع ہو گیا اللہ کی وحدانیت پر کہ اللہ ایک ہے، وہ دلائل تو خبیث ہے پورا، وہ دلائل دیتا، یہ دلائل دیتے، چلتے کسی اور اللہ والے نے ان کو کہا کہ یہ مناظرہ چھوڑ، سیدھا کہے بے دلیل مانتا ہوں اللہ ایک ہے، تب جان تیری چھوٹے گی، ورنہ وہ تو شیطان ہے، اس کا نام ہی شیطان ہے، اس نے تو شیطنت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا میں بے دلیل کہتا ہوں میرا اللہ ایک ہے، جان چھوٹی، بدبخت سے جان چھوٹی۔ آپ عوام کے لیے جب اللہ پاک کا نام مبارک، اللہ کی بات آ گئی، آگے مت چلنا، کہو بکواس بند کر، منہ بند کر، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور حدیث پاک کی بات حدیث سے مصطفیٰ ہے، چپ، خبردار، آگے بات مت کرنا، وہ پھر آگے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اور اگر آپ نے جہالت کے ساتھ اس سے الجھنا شروع کیا تو وہ شیطان کا چیلا ہے، ان الشیطان لیوحون الی اولیائہم، جس طرح انبیاء علیہ السلام پر وحی آتی تھی، فرشتے آتے تھے، قرآن شریف میں شیطان بھی اپنے دوستوں کو باتیں ڈالتا ہے، شیطان ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور شیطان عیار ہے، چالاک ہے، باتیں بنائے گا۔ تو یہ سمجھنا اس بات کو، ایک حدیث میں 27 ہے، ایک میں 25، برحق، کہو برحق، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے۔ اب علماء کو اللہ جزائے خیر دے ہمارے ایمان بچانے کے لیے، انہوں نے پھر یہ بتایا ہے کہ یہ ایک میں 25 ہے، ایک میں 27 کیوں ہے؟ یہ کیوں؟ فرمایا کہ نمازوں کی کیفیتیں بھی جدا ہیں، نماز کی کیفیت جدا ہے۔ ایک نمازیں ہیں جہری، جیسے ابھی فجر میں ہم جہری نماز پڑھیں گے نا، اونچ جہری کہتے ہیں آواز سے پڑھنا، ابھی قرات کیسی ہوگی؟ آواز۔ ایک سری، آپ کو اس سے کیا لگا جہری اور سری؟ آپ عربی جانتے نہیں، عربی سے آپ کا جوڑ نہیں، آپ کو تو ریٹ کیٹ یہ یاد ہیں، یہ فضول باتیں وہ یاد ہیں، یہ کون یاد کرے گا؟ جہری ان نمازوں کو کہتے ہیں کہ جو آواز سے پڑھی جاتی ہیں، جہرن، ٹھیک ہے، جیسے فجر، مغرب، عشاء، یہ 3 نمازیں جہری ہیں۔ اور سری کہتے ہیں آہستہ، جیسے ظہر اور عصر، اس میں امام صاحب قرات اونچی نہیں کرتے، قرات کرتے ہیں لیکن آہستہ پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا 27 کا ثواب جہری نماز کے لیے کہ اس میں ذرا آواز ہے، محنت ہے، اور 25 ثواب کن کے لیے ہے؟ سری کے لیے۔ یا فرمایا کہ یہ 27 کا ثواب چونکہ اس میں ذرا زیادہ ثواب ہے، تو یہ ہے فجر اور عشاء کے لیے، کیونکہ اس میں محنت زیادہ ہے، نیند قربان کرو، عشاء میں بھی نیند آ رہی ہوتی ہے، بستر پر جانا چاہتا ہے، وہ ہمت کر کے مسجد آتا ہے، اور اس کے فضائل اور بھی حدیث میں آئے ہیں کہ یہ اتنا اجر ہے ان 2 نمازوں کا، فجر اور عشاء کا، اگر منافق کو پتہ چل جائے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ كَانَ حَبْوَا، وہ ان نمازوں کی طرف آئے گا ضرور، اگرچہ وہ گھسٹ کے آئے، ایڑیوں کے بل آئے، اپنے اس طرح زمین پر
رینگتے ہوئے آئے تو ضرور آئے گا اور یہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کے اتنے فضائل ہیں کہ وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ تو یہ علماء نے فرمایا کہ ان پر یا آدمیوں کی حالت پر ہے، جو زیادہ اخلاص والے ہیں ان کو زیادہ اجر ہے، اور جو کم والے ہیں ان کو کم ملے گا، لازمی بات ہے۔ تو اب اس میں کوئی اختلاف رہا؟ ہاں، آپ تو پہلے ہی کہنا، کوئی آپ کے سامنے کہے دلائل کی طرف مت جانا، کہو ہمارا ایمان ہے حضور نے سچ فرمایا، بس منہ پر ایک تھپڑ لگا دو، چپ، خبردار حضور کا فرمان ہے، بس ٹھیک۔ اور جس میں یوں کو مت کر بات، آگے مت، زبان بند۔ تو خیر یہ ایک ٹولہ ہے منکرین حدیث کا، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جہاں لاہور میں مسٹر پرویز اٹھا تھا، غلام احمد پرویز، وہاں لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری بھی آ گئے تھے، پھر ایسا ناطقہ بند کیا، الحمدللہ۔ مولانا ہزاروی، مولانا یوسف بن نوری، یہ اکابر علماء پھر پڑ گئے پیچھے۔ پھر علماء جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کو پھر دادی اماں کا دودھ یاد کرا دیتے ہیں۔ ہاں، اس لیے علماء یہ جس کے پیچھے بھی پڑھے ہیں، وہ ویسے نہیں پڑھتے خواہ، لیکن جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے۔ پھر یہ حالت تھی، چند گنے چنے جنازے میں مردار اکٹھے ہوئے، اور وہ بھی اللہ کی شان، یہ پتہ نہیں کہاں سے وہ خطرناک مکھیاں آئیں، یہ شہد والی نہیں، دوسری آئی، اخباروں میں بغیر تصاویر چھپی اور بھاگتے ہوئے دکھایا، ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ہے مردار کو چھوڑ کے، اور نہ جنازہ مرا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یا خسرت دنیا والآخرہ، ذلیل حضور کے مقابلے پر، استغفر اللہ، بدبختی کی بھی انتہا ہے۔ اولیاء کے مقابلے پہ نہیں آنا چاہیے، سجائے کے صحابہ پاک، سجائے اہل بیت پاک، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے مقابلے اس سے بڑا بدبخت کائنات میں کون ہوگا؟ بہرحال اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جماعت کی نماز جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، 25، 27 یا 30، بہرحال اسے جیسے میں نے عرض کیا اور تفصیل آپ کو بتا دی۔ تو فرماتے ہیں اس پر مزید بھی اللہ کا انعام دیکھ، وہ یہ ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور وضو بھی اچھی طرح کرتا ہے اور پھر مسجد کو آتا ہے، یہ مسجد کا آنا کسی اور مقصد سے نہیں، نماز کے لیے، گھر سے نماز نے اس کو نکالا، اس نیت سے گھر سے آیا وضو کر کے، اس لیے سب گھر سے وضو کر کے آیا کرو۔ یعنی کہ جو مسجد میں لیٹرینیں بنی ہیں، مسجد میں غسل خانے، یہ تو کوئی مسافر، کوئی مسجد کا اعتکاف والا، کوئی طالب علم، ان لوگوں کے لیے چھوڑو، آپ گھر سے اس کا اجر۔ جی کیوں؟ بعض لوگ کہیں کیوں، یہ ہم نے نہیں بنائے، ہم پیسے نہیں خرچ کرتے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے محلے والوں میں، یہ شاید میری نالائقی ہو کہ میں نے تھوڑی سی تربیت ٹائٹ کی ہے تمہاری، اچھی طرح کی، لحاظ نہیں کیا، اس لیے ہمارے نمازیوں میں داڑیاں بھی آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، کہو الحمدللہ۔ کسی اور مسجد میں یہ منظر آپ نہیں دیکھو گے، ہمارے اب کم ہی کوئی داڑھی منڈا نظر آ رہا ہے، سب داڑیوں والے، اور جو ان کی داڑیاں نہیں ہیں وہ بھی رکھو۔ یہ اس وقت شیطان بند ہے، کان کھولو، اندر سے وہ ڈاٹے نکالو، حضور کے غلام بنو، محمدی بنو۔ یہ داڑھی وچ کی رکھے ہے، داڑھی میں سب کچھ رکھا ہے، ذرا رکھ کے تو دیکھ۔ جنہوں نے پہلی منڈائی ہیں اب ان سے جا کے بھائی بتا کیا حال ہے، وہ بتائے گا، عزت بڑھ گئی۔ کئی ایسے گناہ ہیں جو ہم داڑھی والے نہیں کر سکتے، جو بے داڑھی بے دڑک کرتے ہیں۔ یہ کتنا اللہ کا احسان ہے، یہ سنت کی کتنی برکت، ہر سنت میں برکت ہی برکت، نور ہی نور۔ تو بہرحال ہمارے نمازی ایسے نہیں، اللہ جزائے خیر دے، طویل عرصہ اس مسجد میں طالب علم اوپر نیچے رہے، شہری مسجد، لیکن محلے والوں کو اللہ جزائے خیر دے، کبھی نہ لیٹرینوں پر طالب علموں کے ساتھ لڑائی کی، نہ مسجد میں کی۔ اس سے میرا دل بہت خوش ہے آپ لوگوں سے، بلکہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ طلباء سے کتنی رونق تھی، اب کچھ رونق کم ہو گئی۔ رمضان کی رونق تو اپنی ہے، سال بھر کی رونق وہ جو پہلے ہوتی تھی، کئی نمازی ہے کہتے ہیں استاد جی نیا مدرسہ بن گیا، یہاں رونق کم ہو گئی، تو سامنے نظر آتا ہے نا کہ ان لوگوں کے ساتھ رونق ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کتابیں باہر، وہ ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، ایک نور کا منظر ہے، اللہ سب جگہ اس کو سجائے۔ تو بہرحال گھر سے وضو کر کے آیا کرو۔ تو حدیث شریف میں ہے جب تم قدم رکھو گے تو ہر قدم پر ایک کامل نیکی تمہیں ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا۔
اب وہ جو دور دور سے الہ آباد سے کہاں سے آتے ہو تو اب ذرا شمار کرنا تمہاری کتنی نیکیاں بن رہی ہیں. بات بہت دور سے آتے ہیں بیچارے, اللہ جزائے خیر دے. اتنا یہ کتنا اجر ہے, کتنا ثواب. قریب ترین مکان والا بھی جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ بھی دیکھو 40-100 قدم ان کے بن جاتے ہیں معمولی. صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت سنی, سبحان اللہ, وہ قدم پھر چھوٹے چھوٹے رکھ کے آتے تھے. وہ جانتے تھے قیمت کو, کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے قدم. اور بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی, صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم مسجد نبوی شریف کے قریب اپنے مکان بنائیں. تو حضور پاک صلی اللہ